میں اکثر پیشنٹس کو کوئی ایک سنگل لائنر ضرور دیتا ہوتا ہوں کہ ہم اتنی باتیں سارا دن کرتے ہیں تو وہ آپ کا برڈن ہو جاتا ہوگا دماغ کو. گروپس بھی آپ اٹینڈ کرتے ہیں تو اس میں بھی بہت باتیں آپ سنتے ہیں, لیکن جب میرے ساتھ پیشنٹ ملتے ہیں تو میں ان کو ایک سنگل لائنر دیتا ہوں کہ یہ ایک سنگل لائن ہے, یہ ایک باٹم لائن ہے کہ اگر اور کچھ نہیں تو یہ کر لو. تو ان کو میں نے کہا کہ اگر آپ اپنی والدہ کے ساتھ ایک سافٹر بیہیویئر رکھیں کہ جو ہی آپ کی والدہ آپ کے سامنے آئیں تو آپ کا دل پگھل کے ان کے پاؤں میں چلا جائے تو آپ کی زندگی میں خیر ہی خیر ہے. تو یہ ایک سنگل لائنر تھا. معید کو میں نے کہا دیکھو بھائی, تمہارے حالات جو ہیں جس میں تم آئے ہو بڑے خراب ہیں اور ہم مل جل کے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن سنگل لائنر یہ ہے کہ نیک ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اور میں ہر ایک کو نہیں کہتا کہ نیک ہونے, بڑے لوگ میں نے دیکھے ہیں ان کا گزارا چل رہا ہوتا ہے, میں کہتا ہوں لگے رہو. تو لیکن جو میرے پاس آتے ہیں ان کا گزارا نہیں چل رہا ہوتا, یہ جو میرے پاس آتے ہیں ان کا بالکل کوئی گزارا نہیں چل رہا ہوتا. تو میں نے ان کو بولا کہ دیکھو آپ کا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ نیک ہو جائیں. اور یہ میں کوئی ریلیجس بات نہیں کر رہا ہوں, یہ میں میڈیکل بات کر رہا ہوں, ریلیجس بات نہیں کر رہا ہوں. یہ میں آپ کی میڈیکل بیمار, میں پتہ نہیں خود مجھے آپ سے زیادہ نیک ہونے کی ضرورت ہو, لیکن جب میں آپ سے کہتا ہوں نیک ہو جائیں تو میں آپ کو مذہبی بات نہیں کر رہا ہوتا, میں آپ کو جنت اور حوروں کی نشاندہی نہیں کر رہا ہوتا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ کار ٹھیک ہو جائے گا تہاڈا, آپ کی امی ٹھیک ہو جائیں گی صحت کے اعتبار سے, آپ کے ابا ٹھیک ہو جائیں گے جو دکھی رہتے ہیں, اور آپ کی بیوی جو ہے وہ صحت مند ہو جائے گی جو دیکھتے ہی دیکھتے میرے بیمار ہو گئی ہے. تو یہ اس لیے اپیل آپ سے کرتے ہیں ایک باٹم لائن, جو بھی بات کرتا ہے تو میں کہتا اچھا کوئی ایک بات, کوئی ان کو کہہ دوں کہ زیادہ باتوں کی طرف بوجھ سا بن جاتا ہے, تو ایک بات کہہ دی جائے تو اچھا ہے. سب کو جو بھی میرے سے ملتا ہے میں اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق ایک چھوٹی سی بات ان کو کہتا ہوں کہ اچھا ادھر توجہ دے دو ذرا. تجربے سے مجھے سمجھ آیا کہ اچھا یہ یوں کر لیں تو اس طرح مسئلہ حل ہوگا. جی میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ ماں باپ دی گل منن لگ پوے تو انہوں کسے بھی لینگویج دی ضرورت کوئی نہیں, پر ہے مشکل بڑا ہے, ماں باپ دی گل مانتے نہیں. ادروائز اگر ماں باپ اپنے ہی ماں باپ دی گل مان لو جن کے خلوص میں تو آپ کو کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے آپ کے ماں باپ پی ایچ ڈی نہ ہوں, لیکن ہو سکتا ہے ان کا خلوص پی ایچ ڈی ہو. تو اگر ماں باپ کی بات کوئی ماننے لگے تو میں نے تو زندگی میں کوئی بندہ نہیں دیکھا جڑا ماں باپ دی گل مننے تے پھر پریشان رہا ہوئے. پریشان ہو رہندا جڑا ماں باپ دی گل نہیں ماندا. تو اتنی سی تو سنگل لائنر ہے کہ جی ماں باپ دی مان لو. تو یہ ایک جسے ہائر پاور کہتے ہیں, تو ماں باپ کو بنا لو, کسی اور کو نہیں بنا سکتے تو ماں باپ کو بنا لو. تو میں ویسے جنرلی بڑا خوش ہوں کہ ہمارے پیشنٹ ہمیں خوشی دیتے ہیں, اور جس دن وہ آتے ہیں اور پھر چند دنوں کے اندر اندر ان کے جو روپ بدلتے ہیں, ہر روز جب میں ان کو پھر ملتا ہوں تو پھر ایک اچھے روپ کے ساتھ وہ میرے سامنے آتے ہیں. تو ہمارے لیے تو یہ وٹامن ہے, ملٹی وٹامن ہے کہ سارا دن ہمارا گزرتا ہے اور پھر شام کو مریضوں سے کچھ ملاقاتیں ہو گئیں, اور پھر یا رات جو بھی کہہ لیں. ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کوئی رستے بناتا ہے, کوئی ارادہ تو تھا ہی نہیں. میرے خیال میں اگر ہم سارے کونسلرز میں سے آپ پوچھیں گے تو کسی کا بچپن میں وہ جیسے کہتے ہیں نا فلمی, وہ کہتے ہیں بچپن سے فلموں میں کام کرنے کا شوق تھا, وہ ایسا کچھ سنتے رہتے ہیں نا. تو بچپن میں تو ہمیں کبھی پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ بھی ایک کوئی فیلڈ ہوتا ہے یا جس میں کام کرتے ہیں. تو میرا تو ایک دوست تھا جو کہ نشے میں پڑ گیا, تو مجھے اس کی مدد کرنی پڑی, چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے مجھے کرنی پڑی, کیونکہ دوست کی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں, اور یہاں سے سارا رستہ نکلنا شروع ہو گیا. تو یہ اللہ کی کرنی ہے. یہ 1977 کی بات ہے جو دوست میرا, تو بچپن کا دوست تھا. تو ابھی بھی کبھی کبھی بچپن کے دوستوں کے فون آ جاتے ہیں تو وہ یادیں تازہ کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. کل ہی ایک میرے دوست ہیں جو بڑے 3-4 سال کی عمر کے دوست ہیں. اچھا, کل ہی ایک دوست کا فون آیا تو وہ کہتا ہے کہ وہ ایسے ہی میں رات سویا ہوا تھا تو مجھے یاد آ رہا تھا ہم کتنی شرارتیں کرتے تھے. ہم دریا پہ کشتی چلانے چلے جاتے تھے 7ویں 8ویں کلاس میں. ہم منٹو پارک میں وہ ایک سوئمنگ پول تھا وہاں چلے جاتے تھے, وہاں حلیم کھایا کرتے تھے, نان کھایا کرتے تھے. تو یہ باتیں وہ کر رہا تھا تو مجھے اچھا لگ رہا تھا. میں ایک دم
सारा कलाबाजियाँ खाते हुए पीछे चला गया और सारी बातें मेरे ज़हन में आई, और एक 7 मिनट की वो कॉल थी, तो बहुत एक्सिलरेटिंग थी, बहुत ज़्यादा एनलाइटनिंग थी, क्योंकि आप इतना 47 ईयर, और जिसकी वो बात कर रहा हुआ तो 54 ईयर्स पहले की बात कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, मैं आपको बताऊं कि जब जर्नी पे आप होते हैं, किसी मंजिल की तरफ आप चल रहे होते हैं, तो चलाने वाला तो मलाह होता है, चलाने वाला तो खुदा होता है, तो फिर आप उसी के सहारे चली जाते हैं और आप सारी एनर्जी उससे ही ड्रा करते हैं, क्योंकि सारी एनर्जी है उसके पास, और वो चुटकी चुटकी इंसानों में बांटता है जैसे वो अपने फजल से पसंद करता है। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।